السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خمس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ خمس کی شرعی کیا حیثیت ہے اور اس کا شرعی کیا حکم ہے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی دراز فرمائے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خمس کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ خمس کا تعلق جو ہے وہ مال غنیمت کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پہ خمس کا ذکر ملتا ہے وہاں پہ جو آیت کریم ہے اس کا مطالعہ کریں تو وہ مال غنیمت کے حکم میں ہے۔ جس طرح ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اس طرح خمس کا حکم نہیں ہے، بلکہ خمس کا تعلق جو ہے وہ مال غنیمت سے ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور حضور علیہ السلام کے جو اہل بیت کے لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے مال غنیمت کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے۔ باقی جو زکوٰۃ ہے یہ فرضیت کے حکم میں ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا ہے ان میں اکثر آیت کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہر صاحب نصاب کے اوپر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اہل بیت لوگ جو ہیں، سید لوگ ہیں، ان کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو پھر ان کے ساتھ تعامل کس طرح کیا جائے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ میں سے ہی ان کا جو ہے ان کی خدمت کریں۔ سید لوگ قابل احترام لوگ ہیں، حضور علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا خون ہے، تو لہٰذا اس طرح زکوٰۃ کے متعلق تو کبھی نہ سوچیں کہ ان کو زکوٰۃ ہم دیں۔ اپنی مال کا وہ حصہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ہماری حق حلال کی کمائی ہے، اس میں سے کچھ آپ رقم جو ہے وہ تحفتاً اہل بیت یعنی سید لوگوں کو پیش کیا کریں۔ آپ پیش کریں گے تو یقیناً نبی علیہ السلام جو ہیں وہ بھی خوش ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ میری اولاد پاک کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے متعلق میں نے یہ بات عرض کی ہے۔ تجرباً یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، سید جو لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا، دنیاوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑے نفع سے نوازتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔